جب ایکسپو ہماری جو گلف میں آپ کی پہلی ایکسپو ہے جی جی جو سنگل کنٹری ملٹی پروڈکٹ ہے، صرف عمان میں نہیں ہے، پوری جی سی سی میں، جب یہ ہونے لگی تو اسی ٹولے نے اسی عمانی کی مدد سے شکایتیں لگوائیں کہ ایکسپو بند ہو جائے، اور اسی ٹولے کو انہی لوگوں کو آپ کے سوشل کلب کے جو روح رواں لوگ تھے انہوں نے واٹس ایپ گروپوں میں ایڈ کیا۔ جب آپ کی نماز بند کرا دی گئی ان کو آپ نے گلے لگا لیا جنہوں نے نماز بند کروائی۔ جو آپ کی ایکسپو رکوانا چاہتے تھے وہ عمانی گورنمنٹ نے مشکل سے، اور میں اس میں کریڈٹ دوں گا کہ جب ایسا وقت آیا تو ہماری کمیونٹی کے 2-3 بڑے انہوں نے کریٹیکلی سپورٹ کیا، جس میں ریاض، فیاض علی شاہ صاحب یہ لوگ ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ کہ ان کو پتہ تھا کہ ایمبیسڈر وہ کام کرنے جا رہا ہے جو آج تک نہیں ہوا، تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو اس لیے تو آپ لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آپ اپنی مصلحتوں کے تحت جن لوگوں نے عید کی نماز بند کروائی، جن لوگوں نے آپ کی ایکسپو بند کرانے کی کوشش کی، اور سر عام گالیاں دے کے کہ جی میں ایکسپو نہیں ہونے دوں گا، جن کو آپ نے ان گروپوں میں ایڈ کیا، اپنی مصلحت پسندی کو چھوڑ کے ذرا اس پہ توجہ دیں۔ اسی گروپ میں کوئی بات چل رہی تھی تو عتیق الرحمان صاحب ہیں ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی، جی جی انہوں نے سب کو سنڈے کو بلایا ہے۔ میں آج آپ کے پروگرام میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ اس دن کوئی بھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے جواب دینے کے لیے سنڈے کو بلایا عتیق صاحب نے کہ جی اگر کوئی سوال ہیں تو مجھ سے جواب لے لیں، جی جی لے لیں نا آ کے جواب۔ گروپس میں ڈیفیمیشن اس طرح کی کام کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ صحیح جس کو کوئی پرابلم ہے، شاندار کو کیوں اٹیک کیا جا رہا ہے؟ شاندار کو اٹیک اس لیے کیا جا رہا ہے کہ شاندار نے مصلحت کے تحت اکمپلس بننے سے انکار کر دیا۔ بلال کو اس لیے اٹیک کیا جا رہا ہے کہ بلال نے یا زاہد نے یا اس پورے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں انہوں نے مصلحت پسندی کے تحت کام کرنے سے انکار کر دیا۔ زیب کو علیحدہ اٹیک کرتے ہیں، اس کا نام لے کے بری باتیں کہتے ہیں، قمر کو علیحدہ اٹیک کرتے ہیں۔ تو جب سے ان کو پتہ چلا میں جا رہا ہوں، آئی ایم ناٹ لیسٹ پشڈ، صحیح ہے ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ بھی اگر مجھے کبھی کہیں بھی زندگی میں چانس ملے گا، میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے اس سے بھی سخت فیصلے کروں گا۔ اگر کسی ایمبیسی کو میں نے کبھی ہیومینیٹیرین ایمبیسی بنانا ہوا، یہ سب بچے اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے، ان کو کسی نے سختی سے نہیں کہا۔ یہ کل کیا ایونٹ ہونا ہے؟ کل سفیر نے پاکستانی کمیونٹی کے ان انسنگ ہیروز کو جن کو دنیا نہیں جانتی ان کو بلا کے پیار کرنا ہے کہ تمہاری عظمت کو سلام۔ کیا ضرورت پڑی ہے؟ کسی نے میرا کیا بھلا کرنا ہے؟ بلکہ جتنا میں اچھائی کی طرف جاتا ہوں اتنے برے میرے خلاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح تو یہ باتیں ہیں، آپ جب چاہیں جو چاہیں سوال وٹ ایور یو ویلکم ٹو آسک می اینی تھنگ۔ صحیح ہے۔ لاسٹ سیکنڈ کویشچن ہے، چاہتا ہوں تھوڑا اختتام کی درجہ، کافی لمبا ہو گیا سیشن۔ جس طرح کہ سعودیہ میں اور دبئی میں ابھی بھیک مانگنے کی وجہ سے ویزے بند ہو گئے پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر، اور ابھی حج عمرہ کے لیے انہوں نے شرط رکھ دی ہے پاکستانی گورنمنٹ نے کہ آپ لکھ کر آپ وہاں پر جا کر مانگیں کہ نہیں، جو کہ کافی شرمندگی کا باعث ہے۔ بہت زیادہ۔ عمان میں آپ نے کس طرح اس کے اوپر قابو پانے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں یا کیا؟ عمان میں ایمبیسی ایک مصلحت پسندی کا شکار ڈھانچہ نہیں ہے نا۔ عمان میں ایمبیسی اپنے پریزنرز کے لیے دن رات کام کرتی ہے۔ عمان میں ایمبیسی عمانی گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے۔ عمان میں وادی کبیر پہ ہم اکٹھے تھے، عمان اور ہماری گورنمنٹ، گیپ ہی نہیں ہے۔ عمان میں ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی اسکول جو گڑھے میں چلے گئے تھے، پاکستانی ایمبیسڈر اور چیئرمین پاکستان اسکول اور اس پورا بورڈ خراج تحسین کا کیسر ہے، کیسر کے ساتھ نیچے ارشاد صاحب، ایک پروفیسر صاحب آئے ہیں، پھر افتخار ہے جو انجینئر ہے،
اور بڑے لوگ ہیں، ان سب نے سب سے بڑی بات آپس میں لڑائیاں نہیں کی. پہلے تو 4 ادھر ہوتے تھے، 4 منسٹری آف ایجوکیشن. اب جب آپ لوگ انہی لوگوں سے جو کہ لڑ مر کے جنہوں نے سب کچھ بند کرا دیا، شام کو آپ ان کے ساتھ بھنگڑے ڈالیں گے تو آپ بھی رسپانسبل ہوں گے، سب رسپانسبل ہوں گے. وہ کمیونٹیز جیتتی ہیں جو اچھائی کا ساتھ دیتی ہیں اور برائی کو روکتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا برائی کو ختم کر دے، یہ اس انسان کے پاس جا کے کہتی ہیں دیکھو بھائی اپنی ڈفرینسز تمہارے ہوں گے لیکن اس حد تک نہ جاؤ کہ آپ عید کی نماز بند کروا دیں یا آپ مسجد کے دروازے اٹھا کے لے جائیں یا کرمنل کیس ایک دوسرے پہ کریں. پاکستان امبیسی ہو یا پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو، جب بھی کوئی ایونٹ کرتا ہے تو ظاہر سی بات اس کے دیر پا فوائد کے اوپر ہر کسی کی نظر رہتی ہے. پاکستان کمیونٹی جو عام لوگ ہیں اپنے متعدد ویڈیوز میں اس کے بہت سارے فوائد بتائے بھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے آپ نے ایک بہت بڑا کام پاکستان کمیونٹی کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے جو ایکسپو کا اہتمام کیا اور جو ایکسپو یہاں پہ کرائی اور اپنی پروڈکٹ کو یہاں پر لے کر آئے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے فیوچر میں یہاں پر پاکستانی بزنس مین کے لیے اور عام لیبر کے لیے کیا کچھ ہوگا؟ بہت کچھ آلریڈی ہو گیا ہے. جو اکتوبر 13-14 کو ہوئی تھی، اگلے 15-20 دن میں ہی کئی لوگوں نے چھپا لیے ہیں. پتہ چلا ہے ملینز، مطلب مور دین 100 ملین کے تو کانٹریکٹس ہو گئے ہیں. مور دین 100 ملین لوگوں نے عمان کی پراپرٹی میں انویسٹ کیے جو آئے تھے. جی ماشاء اللہ. کیونکہ وہ بھی اپنا ایک پرماننٹ یہاں چاہتے ہیں. جی تو یہی سب سے بڑا تھا کہ دونوں مل جائیں آپس میں. دونوں مل جائیں. بالکل ایسے ہی. اور امپلائمنٹ تبھی جنریٹ ہوگی جب آپ کی انڈسٹری لگے گی، جب آپ کی یہاں انویسٹمنٹ ہوگی چیزوں میں. پاکستانیوں کو ایگریکلچر میں جو بریمی کے چیمبر آف کامرس کہے ہوئے تھے، سب سے زیادہ انٹرسٹ انہوں نے جنریٹ کیا کہ جی بریمی میں زمین میں ان قسطوں پہ دے رہا ہوں، بریمی میں آپ کاشت یہ کریں. قانون صرف ڈسپلے نہیں ہوا تھا، قانون اور جو ہماری کمیونٹی کے 10 سب سے بڑے لوگ تھے انہوں نے 3 گھنٹے، میں ماڈریٹ کر رہا تھا، انہوں نے ہر عام پاکستانی بزنس مین کا جواب دیا. 3 hours. بالکل صحیح ہے. پاکستان کمیونٹی کو جاتے وقت آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بے شک آپس میں ڈفرینسز رکھیں لیکن 3 ادارے ہیں، پاکستان سوشل کلب، پاکستان ایمبیسی اور پاکستان اسکول. ان کو اتنا شاندار بنائیں کہ دنیا کہے کہ اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں. بے شک. بہت شکریہ جی ایکسیلنسی، آپ نے وقت دیا اور کچھ باتیں تھیں، کچھ آپ نے سوالات کے بغیر ہی آپ نے کلیئر کر دیں. بہت سارے ایسے مسائل تھے جن پر بات کرنا ضروری تھا. آپ اس سے زیادہ بھی جائیں تو کل پرسوں دوبارہ 4 گھنٹے کا کر لیں، اس کے کلپس کاٹتے کے لگاتے رہیں جب تک دل کرے. جی ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں. جی ٹھیک ہے. میرے گھر آ جائیں، میں نے گھر آنا تھا، پھر آپ کو گھر ہی دعوت دی تھی لیکن چونکہ ایمبیسی کے سارے آفیسرز ادھر آئے ہوئے تھے تو دیر فور میں ادھر آ گیا. بہت شکریہ جی، تھینک یو. ناظرین اسی پیغام سے آپ سے زیادہ چاہیں گے جس طرح ایکسیلنسی نے فرمایا کہ 3 ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں، ان اداروں کو ہم نے ہی بہتر طریقے سے لے کر چلنا ہے. اگر ہم ان کے اوپر ہی جو ہے نا نشانہ رکھیں گے، نشانہ باندھیں گے، ان کے خلاف ہی جائیں گے تو یقینی طور پر ہم اپنی ہی جڑیں کمزور کریں گے. اگر ان کے ساتھ اتحاد کریں گے تو اپنے بازو مضبوط کریں گے. اگر ہم ان تینوں اداروں کو مضبوط کریں گے تو یقینی طور پر پاکستان کمیونٹی عمان میں مضبوط ہوگی. ملیں گے کسی نئے روز، نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت. پاکستان زندہ باد.